نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ یہاں سے لے کر آخر رکوع تک قیامت کے بارے میں کفار کے جو عام اعتراضات ہوتے تھے اس کا بیان اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اور یہ بات انہوں نے تعجب سے کہی، اور مرنے اور خاک میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو فرماؤ کہ تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق، کہ فرمایا مثلا آسمان بن جاؤ، تب بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ پتھر ہو، لوہا ہو، آسمان ہو، فرمایا یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ یہ زندگی سے دور ہیں اور ان میں کبھی تمہاری طرح روح بھی نہیں پھونکی گئی۔ اگر اللہ چاہے تو ان چیزوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے، جائے کہ ہڈیاں اور جسم کے ذرے انہیں زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہڈیاں اور اجسام یعنی جسم کی جمع اجسام، فرمایا یہ تو پہلے زندہ رہ چکے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندہ کرے گا اور پہلی حالت کی طرف تمہیں واپس لے کر آئے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم ان کو یہ کہو گے محبوب کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی بڑی مخلوق بن جاؤ، تو اب کافر آپ سے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو انہیں بتا دیجئے کہ تم فرماؤ کہ تمہیں وہی دوبارہ پیدا کرے گا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ سن کر کفار محبوب پھر بھی نہیں مانیں گے، بلکہ مذاق کے طور پر تعجب کے ساتھ اپنے سر ہلا کر آپ کو کہیں گے تو بتائیے یہ کب ہوگا؟ تو محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ تم فرما دو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو، یہ بہت قریب ہی ہو۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے۔ یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک کو جھاڑتے چلے آؤ گے، اور اس وقت سبحانک اللہم وبحمدک کہتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہوئے تم آؤ گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا، اور قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ تم تو دنیا میں یا قبروں میں تمہارا قیام تو بڑا مختصر تھا، یہ سب کچھ ہوگا۔ آگے سنیے قرآن اگلی بات کیا کہتا ہے، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں کہ جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ لکھا کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو مسلمان صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی کہ یہ کافر، یہ مشرک ہم سے بد کلامیاں بھی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیفیں بھی دیتے ہیں۔ تو اس پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کافروں کی جاہلانہ باتوں کا ویسا جواب نہیں دینا، بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کرو کہ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم یاد رکھیے گا کہ یہ مکے کی جب عرصہ تھا اعلان نبوت کے بعد، یہ اس وقت کا حکم تھا اور اس میں تکلیف برداشت کرنے اور صبر کرنے کا حکم تھا۔ یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گیا یہ حکم، اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم 10ویں پارے کی آیت ہے کہ یہ والا حکم منسوخ ہو کر یہ والی آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کافروں منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو۔ پہلے تھا کہ صبر کرو اور برداشت کرو، اب تھا ان سے جہاد بھی ہوگا اور ان پر سختی بھی ہوگی۔ اور علماء نے کہا کہ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک کافر نے آپ کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، تو حضرت عمر سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور انہیں اس کو معاف کر دیجئے۔ تو یہ ایک قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے۔ بہرحال پھر علماء نے لکھا کہ آیت میں یہ فرمایا گیا اے حبیب آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے بات کیا کریں، وہ والی بات کیا کریں کہ جو نرم ہو اور پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد اور ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی بھی کریں تو فرمایا کہ ان کا جو جواب ہے انہیں ان کے انداز میں نہ دیا جائے۔ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ فی زمانہ بھی جہاد کا حکم موجود ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوگا۔ اگر اب بھی کوئی کافر کسی مسلمان سے کوئی بد کلامی کرے تو یہ یاد رکھیے گا یہ آیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کسی مسلمان کو کہ کافر نے اگر اس سے بد کلامی کی، بد تہذیبی کی تو اس سے وہ جہاد کرنا اور قتال کرنا شروع کر دے، بلکہ وہ قانونی کارروائی کے ذریعے اس کی کارروائی کروا سکتا ہے۔ اور اس طرح بھی لکھا کہ اگر سارے کافر آج ایک ہی رویہ، عمومی رویہ اختیار کر لیں کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ وہ ویسا ہی معاملہ شروع کر دیں جیسے مشرکین عرب کیا کرتے تھے، تو پھر بھی علماء نے لکھا کہ سلطنت جو ہوگی جس کے ہاتھ میں پوری حکومت ہوتی ہے، فرمایا وہ جہاد کا فیصلہ کرے گی اور پھر اس کا حکم الگ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انفرادی طور پر کسی ایک سے اگر ہو جائے تو کافر کی بد کلامی کا جواب آج بھی اخلاق سے دینا یہ سنت ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ تم دلیل سے بات کرو، دلیل تمہاری قوی ہونی چاہیے، لیکن تم اپنی زبان سے، تم مسلمان ہو، تم نے اپنی زبان سے بیہودہ بات نہیں نکالنی۔ اور آج ہمارے لیے اس حکم پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں دلیل ہوتی کوئی نہیں، صرف گالی اور گولی سے بات کی جاتی ہے۔ گالی اور گولی یہ ہے نا، یہ رجحان جو آج ہمارے یہاں بات کی جا رہی ہے، یاد رکھیے گا کہ اس آیت کا جو اختتامی کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کرنا یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، یہ شیطان انہی ہتھیاروں کے ذریعے، کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، شیطان ہمیشہ دو ہتھیار استعمال کرتا ہے، یا تو بدتمیزی یا بد تہذیبی۔ فرمایا کہ یہ وہ ہتھیار ہیں شیطان کے کہ جس کے ذریعے شیطان تمہیں اور مزید غصہ دلوائے گا
اور تمہیں اور بھڑکائے گا کہ ترکی بترکی تم جواب دو، اور پھر نوبت تمہاری لڑائی تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا خلا دشمن ہے۔ اس کو دشمن سمجھنا چاہیے اور اس ہتھیار سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج گھر کے گھر جو تباہ ہو رہے ہیں، یہ عورتوں میں بھی جو بیوی ہوتی ہے، جو آپ کی بیٹی اگر رخصت کرے تو اس کو بھی یہ دو باتیں بتانی چاہیے کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی یہ شوہر بھی برداشت نہیں کرتا، یہ باپ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سا پھر غصہ بھڑکتا ہے، اور پھر کیا سے کیا معاملات ہو جاتے ہیں اور گھر ٹوٹتے ہیں، اور پھر وہ جو نفرت کے بیج دلوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں کہ جو سب سے اچھی ہو، ایسی ہمیشہ بات کرنی چاہیے کہ جو سب سے اچھی ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کا آیت کا شان نزول تو آپ نے سن لیا، لیکن فی زمانہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں اور اپنی زبانوں میں اچھی گفتگو کرنے، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ فساد کروانا چاہتا ہے اور وہ انسان کا دشمن ہے۔ اس دشمن کو دشمن سمجھ کے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آگے قرآن کیا فرماتا ہے سنیے۔ فرمایا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داوود زبورا۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت میں یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا کر کے تم پر رحم کرے، اور فرمایا اگر چاہے تو تم حالت کفر پر ہی باقی رکھ کر تمہیں عذاب دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ ان کافروں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ آپ کو صرف مبلغ بنا کر یعنی تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ اور فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا بھی ہے، اور اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتائی گئی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، یعنی اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا کو اللہ رب العالمین نے اپنا حبیب بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب الہی ہے، 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اللہ نے نازل فرمائی، اور علماء نے لکھا کہ اس میں 150 صورتیں تھیں۔ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، زبور میں 150 صورتیں تھیں، اور وہ 150 صورتوں میں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا کہ ساری کی ساری صورتیں دعا، اللہ کی ثنا، اللہ کی تحمید اور تمجید پر مشتمل تھی۔ یعنی زبور میں نہ حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود اور احکام کا بیان۔ اور اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا
تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو اللہ نے نام لے کر ذکر کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی 3-4 وجہ لکھی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کا نام لے کر ذکر کیا، تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد کو زبور عطا کی، اور باوجود یہ کہ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور ان کو بادشاہت بھی عطا کی، ملک بھی عطا کیا، لیکن اس کا ذکر اس آیت میں نہ کیا۔ تو فرمایا کہ اس آیت میں تنبیہ یہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم کی ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال کی۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت بتائی کہ یہ جو کتاب داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی، تو علم کی فضیلت کو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ ملک اور یہ مال و دولت اللہ کے ہاں ان کی زیادہ حیثیت نہیں جتنا علم کی حیثیت ہے۔ اور گزشتہ جو ہمارا درس حدیث ہوا تھا اس میں آپ سن چکے تھے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، کہ حضرت ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو علم عطا فرمایا، اور آپ نے 40 سال کس طرح علم کی خدمت کی اور کس طرح علم کی ترویج و اشاعت انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء کرام ہو، اس امت کے جتنے جید علماء ہیں ان سب نے علم کی خدمت کی، علم کو سیکھا، تو یہاں سے علم کی فضیلت پتہ چلی۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اللہ رب العالمین نے زبور میں یہ بات لکھی تھی، یہ بات زبور میں موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضور کی امت خیر الامم۔ اسی سبب سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کی کتاب میں میرے آقا کا ذکر اور ہماری حضور کی امت کا ذکر تھا، اللہ رب العالمین نے خاص اس کا ذکر کیا۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ یہود یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں، تو علماء نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی وہ ذکر کر کے یہودیوں کا رد کیا اور ان کے دعوے کو رد کیا کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں، اللہ نے بتایا توریت کے بعد زبور بھی اتری ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ الغرض کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے آقا علیہ السلام کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے، اور کسی فارسی کا ایک شعر کا قطعہ ہے جس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، فارسی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ فرماتے ہیں اے وہ ذات کہ جس کی شان موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے اور جس کی نعت حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں ہے، مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود آپ کی ذات ہے اور باقی ساری مخلوق یا رسول اللہ آپ کے طفیل ہے، تو میرے آقا کی کیا شان ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضور کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں اللہ رب العالمین ہمیں ان کا سچی غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولائی کریم ہمیں قیامت، مولائی کریم حق ہے، مرنا حق ہے، قبر میں جانا حق ہے، مولائی کریم اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولائی کریم تو ہڈیوں کو بھی زندہ فرمائے گا، میرے مولا ہمیں جتنی زندگی باقی ہے رب کریم اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اتباع مصطفیٰ علیہ السلام کی توفیق نصیب فرما۔ حضور کا ہمیں سچا غلام بنا دے، حضور کے عشق میں ہمیں فنا کر دے، حضور کی سچی محبت عطا کر دے، درس قرآن کی برکت سے اپنی سچی محبت عطا فرما۔ مولائی کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے
جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.